اقصا میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی۔ اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہوں نے حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بہت سارے لوگ ہوں، ایک متعین امام ہو تو وہ تو مصلی پہ کھڑا ہوگا ہی ہوگا۔ اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا ہی پڑھاؤں گا، یہ تو کوئی کمال نہیں نا۔ کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کون مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب سارے ہی نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں نوح نجی اللہ بھی ہیں، ان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، آدم صفی اللہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے۔ فقہی اصول کیا ہے؟ مصلی پہ احق بالامام عالمہم بالسنہ۔ جو جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ہمارا فقہی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج بھی سر پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن مصلی پہ حضور آئے، اس بات کا اعلان ہے صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ اچھا سارے اگر عالم ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اورعہم، جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ہزار مہینے تک جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ حتی تتورم قدما، وہ محبوب کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اس محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کیا جا رہا ہے۔ اچھا اگر سارے متقی ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اقرأہم، جس کی قرات اچھی ہو، جو پڑھتا اچھا ہو۔ اب صف انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا، لیکن مصلی پہ حضور کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اچھا اگر سارے ہی قاری ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ ثم احسنہم وجہا، جو سب سے سونا ہو وہ مصلی پہ آئے گا۔ اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے ہیں علیہ السلام، انبیاء بھی صفوں میں کھڑے ہیں، وجیہ اللہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں، ہر نبی اللہ کا سونا ہوا ہے، لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہے، میں جمیل ہوں تو یہ اجمل ہے، میرا حسن ان کے حسن کا پرتاؤ ہے، تو اس لیے حضور مصلی پہ کھڑے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ضابطہ بیان کیا ہے یہ استحبابی ضابطہ ہے، اس کے برعکس بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ بڑا سونا جمیل حسین پیچھے کھڑا ہو اور کالے رنگ کا جو ہے وہ نقوش بھی خوبصورت نہیں ہے آگے کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا قاری پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا قاری مصلی پہ کھڑا ہو، نماز ہو جائے گی۔ بڑا پڑھا لکھا عالم دین پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا عالم آگے کھڑا ہو، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ انتہائی تہجد گزار شب زندہ دار پیچھے کھڑا ہو لیکن آگے کھڑے ہونے والا تہجد گزار نہیں بھی ہے لیکن متقی ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ استحبابی ہے کہ یہ ترجیح ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس بھی ہوگا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، حرج کوئی نہیں۔ لیکن ایک وصف ایسا ہے، ایک ترجیح ایسی اگر وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماں افضل ہے یا بیٹا؟ ماں۔ پھر ماں قاریہ بھی ہو بیٹا قاری نہ ہو، ماں عالمہ بھی ہو بیٹا عالم، ماں حافظہ بھی ہو بیٹا حافظ نہ ہو، اور ماں متقیہ بھی ہو بیٹا متقی بھی نہ ہو، اور ماں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو اور بیٹے اس درجے پہ نہ ہو، اور پھر ماں ہونے کے ناطے سے شرف بھی ہے۔ اب گھر میں بیٹے کوئی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا، کوئی ماں کے کندھے دبا رہا تھا، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا،
چلتے چلتے اذان ہو گئی، باہر شدید بارش ہو رہی تھی، پروگرام بن گیا گھر میں نماز پڑھا لے۔ مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ماں یا کوئی بیٹا؟ افضل کون ہے؟ ماں۔ قاریہ بڑی کون ہے؟ عالمہ بڑی کون ہے؟ لیکن پھر ماں کو مصلی پہ ہونا چاہیے۔ کیوں ماں مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی؟ ایک وصف ایسا ہے جو ماں میں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق اس کو حاصل نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے، رجولیت نسوانیت سے افضل ہے۔ تو رجل ہونا، مرد ہونا، مردانہ پن، یہ وہ وصف ہے جس نے ماں کو پیچھے کر دیا، بیٹے کو آگے کر دیا۔ عزت اپنی جگہ، سلوٹ اپنی جگہ، سلام اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، زہد تقوی اپنی جگہ۔ بیٹے کہیں امی ہاتھ جڑے ہیں، تیرے پاؤں بھی چومتے ہیں، تیرے تلووں کا دہن بھی پیتے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، مصلی پہ ہم نے جانا ہے، اس لیے کہ جنسی طور پہ فضیلت ہمیں حاصل ہے۔ میں کہتا ہوں سارے فضائل حضور کو حاصل تھے، سارے کمال حضور کو حاصل تھے، سارے نبی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا حضور ساری عظمتیں اپنی جگہوں پہ، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، اس لیے مصلی پہ کھڑا ہونا میرا حق ہے، مجھے جنسی تفوق حاصل ہے، میری مجبوری ہے، ادب سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں آگے کھڑا ہونا میری مجبوری ہے۔ لیکن جبریل اقامت پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کو آگے کھڑا کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ وصفی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں، جنسی اعتبار سے بھی حضور ہیں۔ اللہ وہ دن ہمیں ضرور نصیب کرنا جب مسجد اقصی کو آزاد دیکھ سکے۔ اللہ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہے مسجد اقصی کے صحن میں سجدوں کے لیے۔ اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصی کے صحن میں سجدے نصیب کرنا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں جھولیوں میں خیرات ڈال دے۔ اللہ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کیا ہے، ہماری دعائیں قبول کر لے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا، اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، مسجد اقصی کی آزادی نصیب کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصی سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے حرام باندھے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس عمر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔
نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے کر کر تکے کھاوے کتوں لبا عمر بہادر بولے نونگا. بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما. اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما. اللہ بلاد شام کی خیر فرما. شامی مسلمانوں کی مدد نصرت اور اعانت فرما. اللہ ان بچوں کی ان یتیموں کی نصرت فرما. اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما. اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما. اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے. اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے. روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما. اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے. زخم زخم امت کی خیر کر دے. بلاد شام کی خیر فرما. اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے. اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی. اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. وہ وقت نصیب کر دے، وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں. اللہ اسلام کو فروغ اور باقپن عطا کر دے. اللہ اللہ کرم فرما دے. اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے. اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے. اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما. اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے. معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے. اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے حضور امت کا عروج مانگ دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، امت لہو لہو ہے. اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں؟ کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے. انسانیت کا بہتا ہوا خون. کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتا؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں. 90,000 بچے یتیم ہو گئے. 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی. وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے. ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں. وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالازار بنی ہوئی ہے. کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھیڑنے والے جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے. کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے،
تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔
इंसानियत लुट रही है, इंसानियत का जनाजा उठ रहा है। सनाखाने तकदीस मगरिब अब कहाँ हैं? इंसानी हुकूक की बात करने वाले अब कहाँ हैं? ये खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा। खून जब बहता है तो जम जाता है और फिर अपने असरात छोड़ता है। तो इसी खून शहीदा से चरागा होगा और इसी से इस उम्मत में बहार आएगी। अल्लाह इस उम्मत को इत्तेहाद दे, इसको इत्तेफाक और यगानगत का नूर दे। जब ये उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी तो फिर कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा। लेकिन हमारे इफ्तराक ने, हमारे इंशिकाक ने, हमारी बाहमी लड़ाइयां ने, हमारी जोग्राफियाई तकसीम ने, हमारी फिरका वाराना लड़ाइयों ने दुश्मन को दलेर कर दिया हुआ है। आज हुक्मरान सिर्फ अपने सतही मफाद के लिए, सिर्फ सतही मफाद के लिए उम्मत का बहता हुआ खून गवारा कर रहे हैं। कितना नाजुक दौर था इस उम्मत पर और हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। इस्लाम ने सरखुरू होना ही होना है, ये बात ज़हन में रखिए। अगर कोई बुज़दिली दिखाता है तो वो बुज़दिली की मौत मर जाएगा, लेकिन इस्लाम ने गालिब होना है। ये दुख, ये अजियत, ये तकलीफें, ये इस वक्त जो हालत है फ़लस्तीनियों की, दर्दनाक सूरत हाल है। लेकिन इकबाल ने कहा था कि खूने 100,000 अंजम से होती है सहार पैदा। कितने सितारों का खून होता है फिर जाके सहार का सपीदा नमूदार होता है। शहादतें होती हैं, अजियतों से लोग गुजरते हैं, फिर नतीजा पैदा होता है। तो ये नतीजा इंशाअल्लाह पैदा होगा और उम्मत को इंशाअल्लाह गालिब आना है। हमें अपने हिस्से का काम करना होगा, हमने उनके साथ खड़े होना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया की अशराफिया, एक दो ममालिक के अलावा, वो उनके साथ नहीं है। वो बयानबाजी की हद तक अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए रस्मी कार्रवाइयां करती है। आप देख लें पूरी दुनिया के ऊपर 56-57 इस्लामी ममालिक जो हैं, उनके हुक्मरान, अशराफिया और बड़ी बड़ी फौजें कहाँ खड़ी हैं। सफारती सतह पे खुलूस के साथ कोशिश की जाए, और अगर लगता है कि ये कोशिशें बराबर नहीं होंगी तो हमारे पास ये रास्ता मौजूद है जिहाद का। जब आपके पास ताकत होगी, तवानाई होगी, तो फिर आपकी सफारती बात भी मानी जाएगी। रशी के फाकों से टूटा ना बरहमन का तलिस्म, असा ना हो तो कलीमी हकारे बेबुनियाद। हजरत मूसा अगर कलीमुल्लाह थे, एक उनका वस्फ था, लेकिन दूसरे हाथ में असा भी था। जिहाद का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, और उन्हें पता हो अगर इनकी बात सफारती सतह पे नहीं मानेगी तो ये रास्ता इनका खुला हुआ है और इससे गुरेज नहीं करेंगे, तो फिर आपकी बात सफारती सतह पे मान ली जाएगी। लेकिन उन्हें पता है कि ये चीख चिल्ला के रो के जो है वो फिर खामोश हो जाएंगे, तो वो आपकी अश्क शुई भी नहीं करेंगे। महज एक रस्म के तौर पे कार्रवाइयां होंगी और बात खत्म हो जाएगी। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा हमें क्या देगी? वो तो इस्तेमाल की बांदी है, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उम्मत को अपना प्लेटफॉर्म फराहम करना होगा और उम्मत को अपने मसाइल हल करने के लिए हमारे पैगंबर ने जो रास्ता जिहाद का दिया है उसी रास्ते पे चलना होगा। फिर देखना कि किस तरह कुफर दुम दबा के भागता घुटनों के वाल आता है। मुसलमान का मुकाबला नहीं हो सकता अगर वो गैरत पे आ जाए तो। दूसरा, इस वक्त वहां बेचारे लोग सिसक रहे हैं, उनके पास दवाएं मौजूद नहीं हैं और उनके पास ग़िज़ाई किल्लत है, मकान उनके खत्म हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 52,000 लोग बेघर हो गए और कहीं इससे ज्यादा लोग बेघर हुए। ये तो उनकी रिपोर्ट है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें आसूदा जिंदगी दी है, तो हम आधी रोटी खा लें और आधी रोटी उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए भेजने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इदारतुल मुस्तफ़ा के तहत वहाँ काम का आगाज़ किया है। अगर कोई हमारे पे एतमाद करना चाहे तो हम भी इस खिदमत के लिए हाजिर हैं और इंशाअल्लाह आज से वहाँ गज़ा के अंदर अल्लाह की तौफीक से काम का आगाज़ हो गया है उनकी नुसरत और एयानत के लिए। बाकी मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनके ज़रिए से आप जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। आपको इत्मीनान हो जहाँ, तो ये काम करने का है। इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर जो इबलाग के ज़राए हैं वो बहरहाल इस दौर के अंदर मुअस्सर हैं और उनके जुल्म को, जबर को बेनकाब करने के लिए ये एक अच्छा ज़रिया है। और इस मरतबा पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया के ऊपर उनके जोर जुल्म सामने आए हैं।
پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں، ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں۔ کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی، وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ کس طرح اس کو مٹا ڈالیں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے، ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں، صحابہ کی قبور موجود ہیں، اور ترکی میں اصحاب کہف کا غار ہے، ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری، تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں، معیار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی اپنے وطن کی استعمال کریں۔ تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں، جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنس دیں۔ اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں۔ امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں۔ میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں، ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں، اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں۔ وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں، اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو، وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو۔ سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں، تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے فریضے کو سرانجام کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ
قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہ۔ سار لے میری جان دکھوں